السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی رسم پر بات کر رہے ہیں جو بہت سے خاندانوں میں بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ سمجھ لیں کہ جڑی ہوئی ہے، یعنی عقیقہ۔ ہمارے پاس عقیقہ کے احکام و فضائل کے عنوان سے کچھ اقتباسات ہیں، کچھ مواد ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد ہی ہے کہ انہی ذرائع کی مدد سے سمجھا جائے کہ یہ عقیقہ آخر ہے کیا، کیوں کرتے ہیں، کیسے کیا جاتا ہے، اور اسلامی روایت میں اس کی کیا جگہ ہے۔ تو چلیں ذرا اس موضوع کو کھولتے ہیں۔ جی بالکل۔ دیکھیں، سادہ الفاظ میں اگر کہیں تو عقیقہ ایک اسلامی روایت ہے، ایک سنت ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو اس خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کے نام پر ایک جانور قربان کیا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے خوشی کا اظہار بھی ہے، اور جو اللہ نے نعمت دی ہے اس پر شکرانے کا ایک عملی طریقہ بھی سنی ہے۔ اور شاید ہمارے ذرائع میں بھی کہیں اس کا ذکر ہو کہ کچھ لوگ اسے عقیقہ نہیں حقیقہ کہتے ہیں، ہاں سے۔ تو کیا یہ بس بولنے کا فرق ہے یا کوئی الگ چیز ہے؟ یہ کبھی کبھی تھوڑی کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ سوال اکثر ذہن میں آتا ہے۔ دراصل جو اصل عربی لفظ ہے نا، اور جو شرعی اصطلاح ہے، وہ عقیقہ ہی ہے، عین کے ساتھ، عقیقہ۔ عین کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ جی، اب یہ حقیقہ کہنا وہ اکثر، جیسے آپ نے کہا، مقامی لہجوں کا اثر ہو سکتا ہے، یا بس عام بول چال میں لوگ کہہ دیتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے پاس مواد ہے وہ بھی یہی بتاتا ہے کہ لغوی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی صحیح لفظ عقیقہ ہی ہے۔ تو علمی بات کریں تو عقیقہ ہی کہنا بہتر ہے۔ صحیح۔ تو یہ تو واضح ہو گیا کہ اصل لفظ عقیقہ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس کی حیثیت پر، یعنی کیا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے؟ کیا یہ فرض ہے کرنا؟ ہمارے پاس ہیں، ان کے مطابق عقیقہ فرض نہیں ہے، یہ ایک سنتی عمل ہے، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اچھا، سنت مؤکدہ کہہ سکتے ہیں۔ جی، سنت مؤکدہ کہہ سکتے ہیں، یعنی اس کی تاکید کی گئی ہے، پسندیدہ عمل ہے، کرنے میں بہت ثواب ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں کر پاتا، سمجھے استطاعت نہیں ہے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، مگر اس کی اہمیت بہت ہے، اور اس کی تاکید ایک مشہور حدیث سے بھی واضح ہوتی ہے، جو ہمارے ذرائع میں بھی ہے اتفاق سے۔ اچھا، وہ کیا حدیث ہے؟ حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہوتا ہے، یا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ وابستہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے اور اس کا سر مونڈا جائے۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد اور جامع ترمذی جیسی جو بڑی کتابیں ہیں حدیث کی، ان میں موجود ہے۔ یہ حدیث تو کافی تفصیل بتا رہی ہے۔ اس میں صرف عقیقے یعنی جانور ذبح کرنے کا ذکر نہیں، بلکہ صاف صاف کہا گیا ہے کہ 7ویں دن 3 اہم کام ہیں: جانور ذبح کرنا، پھر نام رکھنا اور سر موڑنا۔ یہ تو پوری ترتیب ہی بتا دی۔ اچھا، اس حدیث میں خاص طور پر 7ویں دن پر زور ہے، تو کیا یہ بالکل شرط ہے کہ 7ویں دن ہی کرنا ہے؟ کیونکہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے، کبھی اسپتال سے دیر سے چھٹی ملتی ہے، یا کبھی مالی انتظام فوراً نہیں ہو پاتا، تو کیا اس میں کوئی لچک ہے، تھوڑی گنجائش ہے؟ ہاں، یہ آپ نے بہت ہی عملی بات پوچھی ہے۔ دیکھیے، حدیث کے الفاظ سے تو یہی لگتا ہے کہ سب سے افضل، سب سے بہتر وقت 7واں دن ہی ہے، اسی میں سنت پر پورا عمل ہے۔ جی، لیکن جو فقہاء ہیں، علماء ہیں، اور ظاہر ہے وہ بھی احادیث کی روشنی میں ہی بات کرتے ہیں، ان کی آراء یہ بتاتی ہیں کہ اگر کوئی معقول وجہ ہے، جیسے آپ نے کہا کوئی بیماری ہے، مالی تنگی ہے، یا کوئی اور مجبوری آ گئی، 7ویں دن نہیں کر سکے، تو اسے بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، جی، ذرائع بھی یہی بتاتے ہیں کہ اگر 7ویں دن نہ ہو سکے تو 14ویں دن کر لیں، یا پھر 21ویں دن کر لیں، اور اگر تب بھی نہ ہو سکے تو پھر جب بھی سہولت ہو۔ اصل چیز نیت ہے اور سنت کو ادا کرنے کی کوشش ہے۔ یہ جان کر واقعی بہت سے لوگوں کو سہولت محسوس ہوئی ہوگی۔ اچھا، یہ تو ہو گئے 7ویں دن کے کام۔ کیا بچے کی پیدائش کے فوراً بعد، پہلے ہی دن، کوئی اور بھی مسنون عمل ہے جس کا ذکر ہمارے پاس موجود مواد میں ہے؟ جی ہاں، بالکل ہے۔ ذرائع میں ایک اور بہت اہم سنت کا ذکر ملتا ہے جو بچے کی پیدائش کے فوراً بعد، وہیں پہلے ہی لمحوں میں کی جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بچے کے دائیں کان میں اذان کے کلمات کہے جائیں اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اوہ، اچھا۔ جی، یہ ایک طرح سے بچے کی زندگی کا آغاز ہی اللہ کے نام سے، اللہ کی بڑائی کے اعلان سے ہوتا ہے۔ یہ سمجھے کہ پہلا پیغام ہے جو بچے کے کان سنتے ہیں۔ واہ، یعنی پیدائش کے وقت اذان و اقامت،
اور پھر 7ویں دن یہ عقیقے والے اعمال. تو یہ 7ویں دن والے جو اعمال ہیں جو حدیث میں بھی آئے اور آپ نے کہا مواد میں بھی تفصیل ہے، وہ ذرا دوبارہ بتائیں گی کون کون سے ہیں؟ جی بالکل. تو 7ویں دن وہ جو جانور ذبح کرنا ہے جسے ہم عقیقہ کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ 3 اور اہم کام ہیں جو سنت ہیں، جیسا حدیث میں بھی ہے اور ذرائع نے بھی ان کو واضح کیا ہے. ٹھیک. پہلا کام ہے بچے کا اچھا سا بامانی اسلامی نام رکھنا. نام صرف پکارنے کے لیے نہیں ہوتا. اسلام میں تو نام کا شخصیت پر اثر کا بھی تصور ہے. تو اچھے نام. ذرائع میں مثالیں بھی ہیں، جیسے لڑکوں کے لیے عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، یا عبد الرحمن رحمان کا بندہ، یا پھر نبیوں کے نام پر محمد، ابراہیم، یا صحابہ کے ناموں پر. اسی طرح لڑکیوں کے نام جیسے عائشہ، فاطمہ، خدیجہ، مطلب نام رکھتے ہوئے اس کے معنی کا، اس کی نسبت کا خیال رکھنا چاہیے. صحیح. دوسرا کام ہے بچے کا سر منڈوانا. یہ بھی 7ویں دن کی سنت ہے. اس میں بھی شاید صفائی ستھرائی کا پہلو ہے اور ایک نئی شروعات کا بھی. ٹھیک ہے. تیسرا کام جو سر منڈنے سے ہی جڑا ہے وہ یہ کہ جو بال اتارے ہیں نا ان کا وزن کیا جائے اور پھر اس وزن کے برابر چاندی یا آج کل اس کی قیمت صدقہ کر دی جائے. تو یہ شکرانے کے ساتھ ساتھ ایک مالی عبادت بھی ہو گئی اور غریبوں کی مدد بھی. اچھا. اور چوتھا اور سب سے مرکزی عمل وہ ہے جانور ذبح کرنا، یعنی خود عقیقہ. ٹھیک ہے. اب یہ جانور ذبح کرنے کی بات آئی تو فوراً ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا لڑکے اور لڑکی کی پیدائش پر جانوروں کی تعداد الگ الگ ہوتی ہے؟ یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے اور کبھی کبھی اس پر لوگ بحث بھی کرتے ہیں. جی، یہ فرق ہمارے فراہم کردہ مواد میں بھی ہے اور عام طور پر فقہ کی کتابوں میں بھی ملتا ہے. سنت یہ بتائی گئی ہے جی اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کی طرف سے 2 بکرے یا 2 بھیڑیں ذبح کی جائیں، یا اگر بڑا جانور ہے جیسے گائے یا اونٹ تو اس میں 2 حصے لیے جائیں. 2 بکرے لڑکے کے لیے. ٹھیک. جی. اور اگر لڑکی پیدا ہو تو اس کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بھیڑ ذبح کی جائے، یا بڑے جانور میں 1 حصہ. اچھا، لڑکی کے لیے 1. جی، یہ تعداد حدیث سے ہی ثابت ہے اور اسی پر عمل کیا جاتا ہے. تو یہ تعداد کا فرق تو واضح ہو گیا. اب جب جانور کی بات ہو رہی ہے تو کیا کوئی بھی بکرا یا بھیڑ لے لیں یا اس کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں؟ صحت کی، عمر کی؟ ایسا تو نہیں کہ کوئی بھی چھوٹا سا کمزور سا جانور لے لیا؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. ذرائع یہ واضح کرتے ہیں کہ عقیقہ کے جانور کے لیے بھی بالکل وہی شرطیں ہیں جو ہم عید الاضحیٰ کی قربانی کے جانور کے لیے دیکھتے ہیں. وہی قربانی والی شرائط؟ جی بالکل وہی. یعنی جانور صحت مند ہو، اس میں کوئی ایسا ظاہری عیب نہ ہو جس سے قربانی نہیں ہوتی، جیسے لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، اتنا دبلا نہ ہو کہ ہڈیوں میں گودا ہی نہ ہو، یا کان یا دم کا کوئی بڑا حصہ کٹا ہوا نہ ہو. اور اسی طرح اس کی عمر بھی پوری ہونی چاہیے. جیسے بکرا یا بھیڑ ہے تو کم سے کم 1 سال کا ہو، گائے وغیرہ ہے تو 2 سال کی، اونٹ ہے تو 5 سال کا. تو بنیادی طور پر جو معیار قربانی کے جانور کا ہے وہی عقیقہ کے جانور کا بھی ہے. یہ تو بہت اہم بات ہے. مطلب اس رسم کو ادا کرتے ہوئے جانور کی کوالٹی کا بھی پورا خیال رکھنا ہے. اچھا، اب یہ جو اعمال ہیں جیسے جانور ذبح کرنا ہے یا بچے کا سر موڑنا ہے، کیا ہمارے ذرائع میں ان موقعوں پر پڑھنے کے لیے کوئی خاص دعائیں بھی بتائی گئی ہیں؟ دعائیں تو کسی بھی کام میں ایک خاص کیفیت پیدا کر دیتی ہیں. جی ہاں بالکل. ذرائع میں ان موقعوں کے لیے مخصوص دعائیں بھی ملتی ہیں جو اس عمل کی قبولیت اور اس میں برکت کے لیے مانگی جاتی ہیں. اچھا، کون سی دعائیں؟ ایک دعا تو جانور ذبح کرتے وقت پڑھنے کے لیے ہے. جانور کو قبلہ رخ لٹا کر چھری چلانے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے: بسم اللہ واللہ اکبر اللہم ھذا منک ولک عقیقۃ فلان. آہستہ سے دہراتے ہوئے بسم اللہ واللہ اکبر. جی، اس کا مطلب ہے اللہ کے نام سے، اور اللہ سب سے بڑا ہے. اے اللہ، یہ تیری ہی طرف سے ہے، یعنی تو نے ہی دیا ہے، اور تیرے ہی لیے ہے، یعنی تیری رضا کے لیے قربان کر رہے ہیں. یہ فلاں، یہاں بچے کا نام لے، کا عقیقہ ہے. ٹھیک. کچھ روایتوں میں الفاظ تھوڑے مختلف بھی ہیں، جیسے بسم اللہ ہے، واللہ اکبر، اللہم ھذا عقیقۃ فلان ابن فلان، یعنی اللہ کے نام سے اور اللہ سب سے بڑا ہے. اے اللہ، یہ فلاں بچے کا نام، بن فلاں والد کا نام،
کا عقیقہ ہے۔ اگر لڑکی ہو تو ابن فلاں کی جگہ بنت فلاں کہہ دیں گے۔ نیت اور مقصد اصل ہے کہ یہ اللہ کے لیے اور اس بچے کی طرف سے ہے۔ صحیح۔ اور سر مونڈتے وقت بھی کوئی دعا ہے؟ جی، دوسری دعا بچے کا سر مونڈتے وقت پڑھنے کا ذکر ملتا ہے۔ ایک دعا یوں ہے: اللہم یہ ناسیت عبدکا فجعل لہ بکل شعرت نورا یوم القیامہ، یعنی اے اللہ، یہ تیرے بندے یا بندی کی پیشانی کے بال ہیں، پس تو اس کے لیے ہر بال کے بدلے قیامت کے دن نور بنا دے۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور دعا جو ذرائع میں ہے وہ زیادہ مختصر اور جامع ہے۔ اللہم جعلہ وجیہا عندک۔ اللہم اجعلہ وجیہا عندک، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے اے اللہ، اسے یعنی اس بچے کو اپنے ہاں باعزت اور مقبول بنا۔ تو یہ اصل میں بچے کے مستقبل کے لیے، اس کی دین و دنیا کی بھلائی کے لیے اور اللہ کے ہاں اس کی قبولیت کے لیے ایک بہت پیاری دعا ہے۔ واقعی یہ دعائیں تو ان اعمال کو صرف ایک رسم نہیں رہنے دیتی، بلکہ انہیں صحیح معنوں میں عبادت اور اللہ سے تعلق کا ذریعہ بنا دیتی ہیں۔ اچھا، اب ہم گفتگو کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں۔ یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ مطلب ذرائع کے مطابق عقیقہ کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ یہ رسم اسلام میں اتنی اہم کیوں ہے آخر؟ جی، یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور جو مواد ہمارے پاس ہے اس کی روشنی میں دیکھیں تو عقیقہ کے کئی فائدے بتائے گئے ہیں۔ روحانی بھی ہیں، کچھ دنیاوی پہلو بھی ہیں، معاشرتی بھی۔ یہ صرف جانور قربان کرنا نہیں ہے، اس کے پیچھے گہری حکمتیں ہیں۔ مثلاً سب سے نمایاں فائدہ جو بتایا گیا ہے نا، وہ بچے کی روحانی حفاظت سے متعلق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عقیقہ بچے کو شیطانی اثرات سے، نظر بد سے اور دوسری آفتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ وہ جو حدیث میں ذکر تھا نا کہ بچہ گروی ہوتا ہے، ہاں گروی ہوتا ہے۔ جی، تو اس کی ایک تشریح یہ بھی کی جاتی ہے کہ عقیقہ اس گروی کو چھڑانے کا ذریعہ ہے، یعنی بچے کی سلامتی، اس کی نشو و نما میں جو ممکنہ رکاوٹیں آ سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے انہیں دور فرما دیتے ہیں۔ اچھا، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ بالکل۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ عمل خود بچے کے لیے اور اس کے والدین کے لیے اللہ کی رحمت اور برکت لاتا ہے۔ دیکھیں، اللہ کے نام پر جانور قربان ہو رہا ہے، پھر اس کا گوشت عام طور پر تقسیم کیا جاتا ہے، اگرچہ ذرائع میں تقسیم کی تفصیل نہیں ہے، لیکن یہ عمومی عمل ہے، تو یہ رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ جی بالکل۔ تیسرا، یہ والدین کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہوتا ہے کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اہم اور پیاری سنت پر عمل کریں، اور سنت پر عمل کرنا تو بذات خود ایک بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اللہ کی خوشی کا باعث ہے۔ اس سے والدین کو ایک روحانی سکون ملتا ہے۔ چوتھا، ایک علامتی پہلو بھی ہے کہ اس عمل کے ذریعے بچہ گویا امت محمدیہ کے ایک فرد کی حیثیت سے اپنی زندگی کا آغاز ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے سائے میں کر رہا ہے۔ یہ اس کی ایک طرح سے اسلامی پہچان کی بنیاد بنتی ہے۔ صحیح۔ اور پانچواں، دیکھیں، جب کسی گھر میں خوشی کے موقع پر اللہ کا نام لیا جائے، اس کی نعمت کا شکر ادا کیا جائے، اس کی راہ میں قربانی دی جائے، تو ظاہر ہے اس گھر پر، اس خاندان پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ پورے گھر کے لیے ایک مبارک عمل ہے۔ تو اگر ہم آج کی ساری بات چیت کو سمیٹیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ عقیقہ ایک مستحب عمل ہے، سنت ہے، جو بچی کی پیدائش کے 7ویں دن کرنا سب سے اچھا ہے، لیکن بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس میں کئی چیزیں شامل ہیں۔ بچے کا اچھا سا اسلامی نام رکھنا، اس کا سر موڑنا، پھر بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا، اور اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا۔ جی، لڑکی کے لیے 2 جانور یعنی بکرے یا بھیڑ، اور لڑکی کے لیے 1، اور یہ جانور بھی صحت مندوں، قربانی کے معیار والے ہوں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، بہترین خلاصہ ہے۔ اور اس میں یہ نقطہ بھی اہم ہے کہ یہ صرف کچھ ظاہری کاموں کا نام نہیں ہے، ہر کام کے پیچھے ایک مقصد ہے، ایک حکمت ہے، ایک روحانی پہلو ہے۔ بچے کی حفاظت اور برکت بھی ہے، والدین کے لیے ثواب بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی بھی ہے۔ تو یہ ایک، آپ کہیں کہ کثیر الجہتی عبادت ہے، ایک سماجی عمل بھی ہے، شکرانہ بھی ہے، بچے کی زندگی کے اچھے آغاز کی دعا بھی ہے، اور اگر گوشت تقسیم کریں تو معاشرے میں خوشی بانٹنے کا پہلو بھی ہے۔ یہ جاننا واقعی بہت دلچسپ ہے کہ ایک رسم جو بظاہر پیدائش سے جڑی ہے، وہ اپنے اندر کتنی گہرائی رکھتی ہے۔
نسل در نسل چلتی آ رہی ہے اور اس کے ساتھ کتنی تفصیلات، دعائیں، حکمتیں جڑی ہیں۔ یہ صرف ایک دن کا کام نہیں لگتا، بلکہ جیسے آپ نے کہا، بچے کی زندگی کے لیے ایک مثبت بنیاد رکھنے کی ایک کوشش ہے۔ یقیناً، اور شاید ایک نقطہ جو مزید سوچنے پر مجبور کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ رسم جو بچے کی زندگی کے بالکل شروع میں کی جا رہی ہے وہ اسے ایک شناخت کیسے دیتی ہے۔ پیدائش کے فوراً بعد کان میں اذان سننا، 7ویں دن باقاعدہ نام ملنا، اس کے نام پر قربانی ہونا، اس کے بال اترنا، یہ سب مل کر بچے کو نہ صرف ایک مذہبی شناخت سے جوڑتے ہیں بلکہ اسے فوراً ہی خاندان کا، برادری کا ایک حصہ بنا دیتے ہیں۔ ایک طرح کی سماجی رجسٹریشن۔ ہاں بالکل، ایک طرح سے اس کی سماجی رجسٹریشن ہو رہی ہے۔ تو کیا یہ جو ابتدائی تعلق بنتا ہے، یہ احساس کہ آپ ایک کمیونٹی کا حصہ ہیں، آپ کے لیے کچھ کیا گیا ہے، کیا یہ لاشعوری طور پر اس فرد کی پوری زندگی کی جو تشکیل ہوتی ہے اس میں کوئی کردار ادا کرتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے کہ یہ رسمیں صرف مذہبی نہیں بلکہ نفسیاتی اور سماجی سطح پر بھی شاید بہت اہم ہوتی ہیں۔